پارہ ہے سورہ نساء کا 9واں رکوع جاری ہے اور 5ویں پارے کا 6واں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 65 آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ صدق الله العظيم۔ فلا وربك، سو قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، ہرگز وہ مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنا لیں، فیما، ان چیزوں میں، شجر بینہم، جو جھگڑے ہیں کے درمیان، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پاویں اپنے جی میں، حرجن، تنگی، مما قضیت، آپ کے فیصلے سے، وَيُسَلِّمُوا، اور قبول کر لیں اس کو، تسلیمہ، قبول کرنا یعنی خوشی سے اس کو قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان کو حکم کرتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، کہ ہلاک یعنی قتل کرو اپنی نفسوں کو، اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ایسا ہرگز نہ کرتے، ما فعلوا، ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، ولو انہم فعلوا، اور اگر یہ لوگ کریں، ما یوعظون به، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی ہے، کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، واشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت رہنے والا ہو دین میں، واذا لآتیناہم، اور جب یہ نصیحت پر عمل کریں گے تو البتہ ہم ان کو دیں گے، من لدنا، اپنے پاس سے، اجرا عظیما، بڑا اجر، ولہدیناہم، اور ان کی رہنمائی کریں گے، صراط مستقیما، سیدھے راستے کی طرف۔ ان آیات مبارکہ میں اور گزشتہ کل کے سبق میں، پرسوں کے سبق میں جو آیات ملتی ہیں، ابھی دیکھیں کہ نبوت کتنا بڑا منصب ہے کہ ایک یہودی نہ ماننے والا، وہ نہیں، بظاہر جو ماننے والا ہے، دل سے تو تسلیم نہیں کرتا، منافق ہے، لیکن بظاہر ماننے والا ہے، زبان سے مانتا ہے، اس سے صرف یہ ہوا کہ نبی کے فیصلے کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس پر یہ سمجھنے تقریباً پورا رکوع اس کو اترا ہے، پورا ایک رکوع، اور اس رکوع کے اندر 11 آیات مبارکہ کہ صرف نبی کے فیصلے کو نہ ماننا یہ اللہ رب العزت کی کتنی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں مسلمانوں کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے گویا یہ پورا رکوع اتارا۔ اور یہ پہلے بھی گزر چکا، اب بھی اللہ فرما رہے کہ اگر یہ
جو نصیحت ان کو کی گئی ہے اس نصیحت کو یہ مان لیں لکان خیرا لہم، یہ ان کے حق میں بہتر۔ نصیحت ماننا کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ایمان کی 3 شرطیں بیان کی گئی آج کے سبق میں۔ ایمان کی 3 شرطیں بیان کی گئی آج کے سبق میں۔ میں پہلے خلاصہ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ سمجھنا ذرا آسان ہوگا۔ ایمان کی 3 شرطیں بیان کی گئی۔ پہلی شرط، ہر معاملے میں اپنا منصف، یعنی یوں سمجھو کہ ججمنٹ کے لیے اپنا جج، فیصلے کا اختیار وہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیں۔ جب وہ موجود تھے دنیا میں ان کے پاس صحابہ جاتے تھے اپنا فیصلہ صحابہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لہذا اب فیصلہ ان کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو ایمان کی پہلی بنیادی شرط کیا ہے کہ میرے لیے عقیدہ کون سا بہتر ہے، کس حال میں کس وقت میرے لیے کیا بہتر ہے۔ میرے پر یہ حال آیا، غمی کا حال آیا، اب غمی کے حال میں میں نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا میرے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا، اب اس عزیز کے فوت ہونے پر میرے لیے کیا کیا کرنا بہتر ہے، کیا کیا کرنا میرے لیے فائدہ مند ہے، شریعت کی طرف رجوع کریں گے، وہ ہمیں بتلائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کے فوت ہونے پر یہ فرمایا۔ اب جو فوت ہوا ہے اس کے حق میں کیا بہتر ہے، اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو فوت ہوا، اب ایک رشتہ دار بھی آیا، اس نے کہا جی یہ کرنا چاہیے، دوسرا رشتہ دار آیا، اس نے کہا یہ کرنا چاہیے، اب گھر میں سے ایک اٹھا فرد، اس نے کہا یہ کرنا چاہیے، دوسرا فرد اٹھا، اس نے کہا یہ کرنا چاہیے، تیسرا اٹھا، اس نے کہا یہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ کس سے کروائے؟ فیصلہ پر شریعت کے مطابق ہے۔ کوئی دیکھے کہ میرا بھائی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، رشتہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، فلانا یہ کہہ رہا ہے یہ کرنا چاہیے، اب اس میں بہتری کس کی طرف ہے؟ تو بہتری اس کی بات میں ہے جس کی بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر۔ آپس میں اختلاف ہوا، ایک کہہ رہے یہ کرو، ایک کہہ رہے یہ کرو، ایک کہہ رہے یہ کرو، اب اختلاف ہو گیا آپس میں، فیصلہ کون کرے گا؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی موجودگی میں، اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر چیز تھی، امت کے حق میں جو چیز بہتر تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کر کے دکھلائی۔ اب دیکھو بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، اب بیت الخلاء میں بظاہر ہم اپنی حاجت پوری کرنے جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک نقصان دہ چیز تھی جس سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ ظاہر ہے وہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے اور گندگی پر یہ خبیث شیاطین وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے ان سے حفاظت کی مسلمان کو ضرورت ہے، انسان کو ان سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی کہ جب آپ بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو جب اتنی ادنا سی اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس موقع پر اگر کوئی نقصان کا پہلو تھا، اس سے حفاظت کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تاکہ اس کا نقصان نہ ہو، فائدہ ہو۔ اب پھر ظاہر ہے کہ انسان جب بیت الخلاء جاتا ہے تو ایک اس کو
تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف اس سے دور ہوتی ہے جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے، ایک جسم میں ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب یہ سسٹم خراب ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اب آسانی سے اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ اب جب یہ باہر آ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، تاکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اس کی صحت مزید برقرار رہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کی ضرورت ہے نا کہ میری صحت کیا کرے، کیا رہے، برقرار رہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ اب یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا اس کی نعمتوں میں کیا کروں گا، اضافہ کروں گا۔ اب اس کی یہ ضرورت ہے، اب اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ جب آپ بیت الخلا سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، غفرانک۔ پہلے یہ کہ اللہ یہ چند لمحے میں تجھے یاد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گندگی کی جگہ تھی، تیرا نام نہیں لے سکتا تھا۔ اب یہ جو غفلت کے چند لمحے گزرے، اللہ اس پہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی معاف کر۔ پھر دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ تیرا بہت شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے یہ تکلیف دور کی اور مجھے عافیت دی۔ تو یہ انسان کی، تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسانوں کے حق میں بہتر تھا، جو انسانوں کے حق میں بہتر ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے، تو جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ انسان کی ضرورت تھی، اس کے حق میں بہتر تھا۔ جو نہیں فرمایا گویا اس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے نہیں۔ اس لیے غمی کا حال آ گیا، میں نے کیا کرنا ہے؟ اب رشتہ دار کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے، فیصلہ میں نے کس کے مطابق کرنا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ یہ میرے ایماندار ہونے کی شرط ہے، ایماندار ہونے کی، ایمان والا ہونے کی پہلی بنیادی شرط۔ کسی بھی معاملے میں اپنا منصف، اپنا حاکم، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو انہوں نے میرے لیے فیصلہ کیا، جیسا فیصلہ کیا وہ مجھے منظور۔ دوسری بنیادی شرط، فیصلہ ہو گیا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا فیصلہ کسی اپنے ایسے بڑے کے پاس لے جاتا ہے کہ جس کو وہ فیصلہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ کرے گا، لیکن جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا فیصلہ اس کو منظور نہیں ہوتا، دل میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ تو قال ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت۔ ایمان کی دوسری شرط کیا ہے کہ جس وقت، جس حال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے کو صحیح تسلیم کرنا کہ یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے، غلط تسلیم نہ کرے، دل میں تنگی نہ لائے کہ یہ فیصلہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہوا، اس موقع پر یہ ہونا چاہیے تھا، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا۔ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں اس کے ذمن میں، جو ہمارے بھائی کسی موقع پر شریعت سے ہٹ کر ایک نئی چیز اپنے لیے بناتے ہیں، اس موقع پر یہ ہونا چاہیے تھا، یہ میت کے حق میں بہتر ہے، یا یہ میرے حق میں بہتر ہے، یا یہ گھر والوں کے ورثاء کے حق میں بہتر ہے، تو میرے بھائیو دوستو یہ گستاخی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کام کر کے بتلا رہے ہیں کہ یہ کام ایسے تیرے حق میں بہتر، امتی کے حق میں بہتر، میت کے حق میں بہتر ہے۔ گویا میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں ان سے زیادہ سمجھتا ہوں کہ میں انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ مجھے منظور نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اس میں میت کی بہتری ہے۔ اس سے بڑھ کر اور مجھے بتاؤ گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے دوسری ایمان کی بنیادی دوسری شرط کیا ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ شریعت نے جس وقت جو فیصلہ کیا ہے اس وقت کے لیے وہ فیصلہ بہتر تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، اس لیے شریعت نے فیصلہ کیا۔
اور حرج مما قضیت کے متعلق مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایسے اس کو دل سے تسلیم کرے کہ جیسے سردی آنے پر آدمی کو ترغیب نہیں دلانی پڑتی کسی کو کہ بھئی آپ جیکٹ پہن لو، اب سردی ہے، خود اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ اب جیکٹ کی ضرورت ہے، اب جیکٹ پہن۔ پیاس لگنے پر انسان کا دل تسلیم کرتا ہے کہ میں پانی پی لوں، پانی پینا اس کا دل تسلیم کرتا ہے، پانی پینے کو تنگی محسوس نہیں کرتا ہے کہ پانی اب پیاس لگ گئی ہے پانی۔ کبھی کسی نے کہا ہے یار تھک گیا ہوں، پیاس لگ گئی ہے، اب پانی بھی پینا پڑے گا، پانی بھی، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اب پیاس لگی ہوئی ہے، یہ تکلیف میری دور کیسے ہوگی؟ پانی پی۔ وہ اس پانی پینے کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ اپنی فطرت بنا کر چلو، اپنے لیے ایک نعمت سمجھ دو کہ یہ میرے لیے نعمت ہے، بہتر ہے، اس لیے شریعت نے میرے لیے فیصلہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے کہ یہ میرے لیے کیسا فیصلہ ہوگا، یہ میں نے کیا کر دیا، اب میں یہ تو حق میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ نہیں، شریعت نے جو فیصلہ کر لیا اب اس کو منعن، اس فیصلے کو اچھا تقسیم کرو۔ اور پھر تیسری بنیادی شرط وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اس شریعت کے حکم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر منعن عمل کرنا۔ دیکھو تین باتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا ٹھیک ہے، عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، میرے عمل کے لحاظ سے، میری کامیابی ناکامی کے لحاظ سے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، مجھ پر غمی کا حال آیا ہے، مجھ پر خوشی کا حال آیا ہے، مجھ پر کوئی بھی کسی حال میں کیا جو بھی حال آیا ہے، اس حال میں میرے لیے کیا بہتر، میرے مریض کے لیے کیا بہتر، میرے گھر والوں کے لیے کیا بہتر ہے، اس کا فیصل شریعت کو بنائے کہ شریعت کو دیکھے کہ شریعت نے کیا حکم دیا۔ آج جب آدمی کہیں نیا شفٹ ہوتا ہے، وہاں پر رہتا ہے مکان کرائے پر، تو اس کی غمی آتی ہے یا خوشی آتی ہے اس پر، ادھر ادھر پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ جب کسی کے ہاں رشتے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں جی ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، تمہارا کیا رواج ہے؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ رواج ہے، تمہارا کیا رواج ہے؟ شریعت کا بیچ میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ فلا وربک، اللہ رب کی اپنی قسم خود کو پکارے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں آپ کو منصف مانے کہ جو آپ نے ان کے لیے فیصلہ کیا اس کو منعن تسلیم کرے، آپ کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیسری شرط کیا کہ اس کو بالکل منعن اس پر عمل کرے۔ یہ تین بنیادی طور پر ایمان کی شرطیں ہیں۔ جس مسلمان کے اندر یہ شرطیں موجود ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، مسلمان ہے بھی ہے۔ جس کے اندر ان میں سے کوئی شرط بھی نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ گڑبڑ، معاملہ گڑبڑ۔ یہ ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر چیز میں اس چیز کو داخل کرو، ہر چیز میں اس پر عمل کرو۔ اب میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، اب اس معاملے کو میں نے کیسے کرنا ہے؟ جیسے شریعت نے بتایا۔ میں نے کسی سے ملنے جانا ہے، شریعت نے ملنے کا کیا طریقہ بتلایا اس طرح میں ملنے جاؤں گا۔ میں نے کسی کی جنازے پر جانا ہے، شریعت نے کیا طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق میں جنازہ پڑھوں گا، اس جنازے پر جاؤں گا۔ تعزیت کرنے جانا ہے، عیادت کرنے جانا ہے، میں نے رشتہ کسی کو دینے جانا ہے، کسی سے رشتہ لینے جانا ہے، شادی کرنی ہے، غمی کا موقع ہے، میرے بچہ کو گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، میری اولاد پیدا ہوئی ہے، اس میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا آج کل تو اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں جی رسم ختنہ، وہ بچہ بیچارہ جس کا ختنہ ہو رہا ہوتا ہے وہ چیخ رہا ہوتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ڈھول دھماکے بجا رہے ہوتے ہیں اور وہ دعوتیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہے۔ اس لیے رسم و رواج سے، رواجی طریقے سے ایمان یہ نہیں چلے گا،
یہ شریعت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. رواجی طریقے جو عام طور پر رسم و رواج ہیں، اس طریقے کا کوئی بھی طریقہ اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں ہوگا. طریقہ وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کو پہلی بات یہ کہ دل میں تسلیم کرے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہوا. دوسری بات یہ کہ اس پر عمل کرے، کیونکہ فیصلہ جب ٹھیک، پہلے یہ سٹیپ ہے نا، پہلی بات یہ کہ ان کو منصف مانے کہ میرے لیے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. پھر جو انہوں نے فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو ٹھیک مانو. جب یہ سٹیپ آ جائے گا فیصلے کو ٹھیک مانیں گے، پھر تیسری بات آسان ہوگی، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. اگر پہلا ہی سٹیپ نہیں ہوگا تو دوسرے دونوں بھی ماننے مشکل. تو آدمی کسی کو جج ہی نہ مانے، کسی کو منصف ہی نہ مانے، سمجھے ہی نہ کہ میرے لیے اچھا فیصلہ کرے گا، تو اس کے فیصلہ وہ مانے گا کیسے؟ اس کو فیصلے کو اچھا کیسے مانے گا؟ اس پر عمل کیسے کرے گا؟ پھر اگر اس کو منصف تو مان لیا لیکن اس کا فیصلہ سن کر اس کو دل میں تنگی محسوس ہو کہ اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، تو پھر جب فیصلہ ٹھیک نہیں کیا دل میں تنگی محسوس ہوگی تو عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے دوسرا سٹیپ بھی ضروری کہ فیصلہ کرنے والا بھی ٹھیک ہے، وہ جو فیصلہ کر رہا ہے وہ بھی بالکل منوان 100% ٹھیک فیصلہ کر رہا ہے، تب جا کر تیسرا سٹیپ آئے گا کہ عمل کرنا بھی آسان. اگلی آیت کے بعد انشاءاللہ ترجمہ تفسیر اگلے سبق میں عرض کر دیں گے. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، سو قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہ ہوں گے حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ ہی کو منصف جانے، آپ ہی کو یعنی فیصلہ کرنے والا جانے، فیما ان چیزوں میں، شجر بینہم ان میں جو آپس میں ان کے جھگڑے ہیں، یعنی جن میں آپس میں باہم ان کا اختلاف ہوتا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پاویں اپنے جی میں، اپنے نفس میں، حرجن تنگی، مما قضیت آپ کے فیصلے پر، ویسلموا تسلیما، اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں. اللہ سمجھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم. جزاك الله.